لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کا نے نازل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ ہے، آپ بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے سیدھا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلائیں، سکھائیں جن کے پاس مدتوں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا، جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب قرآن سے نصیحت فرمائی تو ان لوگوں پر نصیحت کا کوئی اثر نہ پڑا اور قرآن کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی بات مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے۔ جو لوگ مانیں گے ان کے لیے اے نبی آپ بشارت سنائیں، اور جو لوگ نہ مانیں گے ان کو آپ پچھلی قوموں کے حالات سنا کر آگاہ کریں۔ نہیں مانتے تو عذاب علیم تیار ہے۔ آج کی آیات میں اللہ پاک اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک قوم کے حالات اصحاب قریہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ کب کا ہے، کون سی بستی کا ہے، کس زمانے کا ہے، کن رسولوں سے متعلق ہے، قرآن نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ جب قرآن خاموش ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں خاموش ہیں، تو ہمیں بھی اس واقعات کی جزئیات میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں واقعہ یہ بیان کیا کہ اے نبی آپ ان سے یعنی نہ ماننے والوں سے ان لوگوں کے حالات بتلائیں کہ اللہ نے جن کے پاس پہلے 2 رسول بھیجے کہ آپ جائیں اور فلاں بستی کو آپ سمجھائیں۔ ان لوگوں نے، ان بستی والوں نے نبی کا انکار بھی کیا اور تکلیفیں بھی پہنچائیں۔ بالآخر اللہ نے ایک پیغمبر
رسول کو اور بھیجا، چنانچہ یہ 3 حضرات ہو گئے اور ایک جماعت ہو گئی، جا کر ان نافرمانوں کو سمجھایا۔ ان لوگوں نے بالآخر جیسے دستور ہے کہ جب آ کر سمجھایا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کیا سرخاب کے پر لگ رہے ہیں کہ ہم تمہاری بات مانیں کہ اللہ نے تمہیں کو کیوں چنا ہے؟ تمہارے اندر کیا کوئی خوبی ہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرشتوں کی کوئی جماعت آئے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ دیکھو، اگر دنیا میں فرشتے آباد ہوتے تو اللہ پاک ان فرشتوں کو سمجھانے کے لیے کوئی فرشتہ رسول بھیجتے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو آباد انسانوں سے کیا ہے، اس لیے اللہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان رسولوں کا انکار کیا۔ بالآخر ان لوگوں نے کہا کہ جب سے تم لوگ آئے ہو، تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے اندر پھوٹ پڑ گئی، تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بارشیں بند ہو گئیں، تمہارے یہاں آنے کی وجہ سے رسولوں کو کہا جا رہا ہے بات تو کیا مانی جاتی، الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے یہاں یا ہم تکلیف اور مصیبت میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے آنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تم جو ان کی بات نہیں مان رہے ہو، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اللہ نے ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا، اور یہ تنہا ایسی بستی ہے کہ اللہ نے ایک لمحے کے اندر ساری کی ساری بستی کو، نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کا ذکر ان آیات میں اللہ نے فرمایا اور کہا کہ اے نبی، آپ ان بستی والوں کے حالات لوگوں کو سنائیں کہ جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا، خدا کے پیغام کو جھٹلاتا ہے۔ تو دیکھو اللہ نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے حالات اے پیغمبر سنائیں کہ جو پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے پیغمبروں کی بات کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کا انکار اور مذاق بناتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ قادر مطلق ہے کہ ایک لمحے کے اندر اللہ پاک پوری بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ مضمون اللہ نے آج کی ان آیات میں بیان فرمایا اور فرمایا کہ پیغمبروں یا رسولوں، تم تو یہ اعلان کرو کہ ہمارے ذمے تو صرف خدا کا قانون پہنچانا ہے، باقی اللہ فیصلہ کریں گے کہ کون اللہ کی فرما برداری پر رہتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو فرما برداری کرے گا اس کے لیے اللہ نے بہترین بشارتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو نافرمانی کرے گا تو اللہ حد سے گزرنے والوں کو بہت زیادہ برداشت نہیں کیا کرتے۔ یہ ان آیات کا مضمون ہے جو اس وقت تلاوت ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور اے پیغمبر آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ جب ہم نے ان بستی والوں کے پاس پہلی دفعہ میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے یعنی ان بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، یعنی ایک اور شخصیت کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ 3 لوگ ہو گئے، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس پر بستی والوں نے کیا کہا؟ قالوا ما
أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ بستی والوں نے کہا، یعنی رسول کے سمجھانے پر، کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے آدمی ہو، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے اگر کوئی فرشتہ آتا جو ہم میں سے نہ ہوتا تو ہم بات مانتے، تم تو ہماری طرح ہو۔ وہ کہنے لگے اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ بات پیغمبروں کو کہی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جواب دیا، پیغمبروں نے، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ ان رسولوں نے جواب دیا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہماری ذمہ داری یعنی رسولوں کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ اس پر قوم نے کہا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے۔ کہنے لگے جب سے تم آئے ہو، جب سے تم نے دعوت دینے شروع کیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قحط مسلط ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں بارشیں بند ہو گئی ہیں، یعنی اپنی کمیوں کو رسولوں کے اوپر تھوپنے لگے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رسولوں کا انکار کیا ہے تو اللہ نے قحط کو مسلط کر دیا، بیماریاں آ گئیں اور نہ جانے فاقہ ہونے لگا۔ اپنی کمیوں کو رسولوں کی کمیاں کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے، بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، العیاذ باللہ۔ یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ قالوا طائركم معكم أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی نحوست کا اصل سبب کفر اور شرک ہے، اس وجہ سے بارشیں یا قحط یا پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم اے بستی والو خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔